صرف فجر کی نماز نہیں، فجر کی نماز کو ہمارے کچھ احباب بہت اہمیت دیتے ہیں۔ یہ ہم صبح اٹھتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں، ہم نے اسکول میں جانا ہے، ہم نے کام پہ جانا ہے، ہم جی صبح قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا باقی نمازیں، باقی جی کبھی ٹائم لگا پڑھ لی، کبھی ٹائم لگا نہ پڑھی، نہیں ٹائم لگتا تو ہم نہیں پڑھتے۔ تو میں نے کہا یہ فجر کی نماز کا کس حدیث میں ذکر ہے، کس میرے مصطفیٰ کے فرمان میں ذکر ہے؟ کہنے لگا جی کسی میں بھی نہیں۔ تو میں نے کہا یہ خود قرآن و حدیث کے مطابق چلنا سیکھیے، ایک نماز نہیں بلکہ 5 وقتہ نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ جب 5 وقتہ نماز بندہ خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، تیرے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ آتا ہے نا اچھی طرح وضو کر لیتا ہے، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد پھر نماز کے لیے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، تکبیر اولا کہتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتا ہے، رب تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے اے فرشتوں میرے بندے نے بڑی اچھی طرح وضو کیا ہے، اب میری عبادت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، اب میرے شان اور کرم نوازی کے یہ لائق ہے اس کے کندھوں سے گناہوں کو اٹھا لیا جائے۔ رب تعالیٰ کے حکم پہ فرشتے اس نمازی کے کندھوں سے گناہوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ جب بندہ اچھی طرح رکوع کرتا ہے، پھر اچھی طرح سجدہ کرتا ہے، پھر اچھی طرح جو ہے وہ تمام ارکان کو ادا کر لیتا ہے، المختصر نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اس بندے نے نماز ادا کر لی ہے، رکوع بھی کر لیا ہے، سجود بھی ادا کر لیے ہیں، رب تعالیٰ اے باری تعالیٰ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے جو ہم نے اس کے کندھوں سے گناہوں کو اٹھایا تھا اب کیا واپس لوٹا دیے جائیں؟ سنیے رب تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، رب تعالیٰ کی رحمت کتنی زیادہ ہے، ہمارے لیے رحمت بہت زیادہ ہے۔ راجہ اسلام رب تعالیٰ فرماتا ہے جس بندے نے اچھی طرح خشوع خضوع کے ساتھ وضو بھی کیا ہے، اب نماز بھی ادا کر لی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں میری شان کے لائق گناہوں کو واپس لٹانا نہیں، میری شان کے لائق ہے گناہوں کو معاف فرما دینا ہے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس نمازی کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے جب اس نے تمام ارکان بھی صحیح ادا کیے ہیں، وضو بھی اچھی طرح ادا کیا ہے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس نے نماز میں کوئی مکروہ کام نہیں کیا۔ ہمارے نمازی آتے ہیں کبھی کپڑے سیدھے کر رہے ہیں، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے، ہمارے کپڑوں کو جو ہے نا وہ الٹے نہ ہو جائیں، ہمارے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، ہم نے جو ہے وہ پریس کر کے پہنے ہیں، ارے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کپڑوں کو سنوارنے کے لیے نہیں آیا۔ میرے برادران اسلام جب بندہ خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرے گا، خشوع خضوع کیا ہوتا ہے اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ خشوع خضوع میں نماز میں یہ ہوتا ہے عاجزی انکساری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جھک کے نماز ادا کی جائے، اس میں نہ ہی جو ہے وہ بار بار خارش کی جائے، نہ ہی بار بار نماز کے اندر کھانسی کی جائے۔ ہمارے نمازیوں میں یہ عادت ہے ایک نے کھانسی کی ہے نا دوسرا بھی شروع ہو جائے گا، دوسرے نے کی ہے تیسرا بھی شروع ہو جائے گا، اس کو نہیں بھی مجبوری وہ بھی کرے گا۔ ارے یہ نماز کو ضائع کرنے والے اعمال ہے، نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ مکروہات کے کام نہیں کرے گا۔ کچھ ہمارے نمازی طرح طرح کے کام کرتے ہیں، کیا کیا آپ کو بتائیں، ہمارے نمازی طرح طرح کے کام کرتے ہیں۔ اگر امام صاحب نے تشہد آرام سے پڑھنے کی کوشش کی، تھوڑا سا لمبا ہو گیا، ہمارے نمازی پیچھے سے کھانسی کرتے ہیں، پھر اونچی اونچی آواز سے آوازیں دیں گے کہ امام صاحب کہیں سو تو نہیں گئے۔ ہمارے نمازیوں کا یہ ذہن ہوتا ہے ہمارے امام صاحب کی کہیں آنکھ تو نہیں لگ گئی، اتنا جو ہے وہ اتحیات لمبا کر دیا ہے۔ راجہ اسلام بغیر کسی شرعی مجبوری کے جو نماز میں کوئی بھی مکروہ کام کرتا ہے وہ نماز اس کی قبول نہیں ہوتی، وہ نماز کا عمل جو ہے، نماز کا ثواب جو ہے وہ بندہ ضائع کر دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو خشوع خضوع کے ساتھ عاجزی انکساری کے ساتھ بندہ نماز پڑھتا ہے وہ نماز رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نور بن کے چلی جاتی ہے۔ وہ نماز کیسی بن کے جاتی ہے؟ رب کی بارگاہ میں نور بن کے جاتی ہے۔
جو نماز میں نہ رکوع صحیح کیا، نہ سجدہ صحیح کیا، نہ قیام صحیح کیا، نہ تشہد صحیح طرح پڑھا ہے، وہ نماز رب کی بارگاہ میں نور بن کے نہیں جاتی، وہ پھر اس کے لیے اندھیرا بن جاتی ہے، اس کے نمازی کے لیے تاریکی بن جاتی ہے جو نماز صحیح نہیں ادا کرتے۔ نماز ہمیں نور والی چاہیے یا اندھیرے والی چاہیے؟ نور والی نماز چاہیے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے نا، مجھے کون سی نماز چاہیے؟ نور والی۔ تو پھر آئیں اپنے نماز کے اندر جو ہے وہ خشوع خضوع پیدا فرمائیں، عاجزی انکساری کریں۔ برادران اسلام، کچھ ہمارے نمازی ایسے ہیں، آج نماز کا موضوع ہے، بس ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ احادیث کو بھی آپ سنتے رہتے ہیں، اہمیت کو سمجھتے ہیں، لیکن جو باریکی والی باتیں ہیں نماز کے اندر والی، وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کون ساری نمازیں ایسی دیکھے ہیں، ایک سجدہ کیا ہے، ابھی ہاتھ اٹھا کے اپنے گھٹنوں پہ نہیں رکھے، ابھی صحیح سیدھے ہو کے نہیں بیٹھے، وہ دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اب ان کو بتانا یہ ضروری ہے کہ سیدھا ہو کر بیٹھنا یہ واجبات میں سے ہے۔ یہ نماز کے کن چیزوں میں سے ہے؟ سب بولیے، کن چیزوں میں سے ہے؟ نماز کے جیسے شرائط ہیں، فرائض ہیں، یہ چیز نماز کے واجبات میں سے ہے۔ نماز کا ایک واجب بھی چھوٹ جائے تو تمہاری نماز ہی مکمل نہیں۔ بندہ وقت بھی نکالے، آئے بھی، تو نماز کا ثواب پھر بھی بندہ سارا نہ لے سکے۔ نماز مقروء ہو، نماز ضائع ہو جائے تو پھر نماز کا جو وقت نکالا ہے نہ وہ کسی کام کا رہے گا، نہ جو ہے وہ ہماری نماز قبول ہو جائے گی۔ تو برادران اسلام، اسی طرح کچھ ہماری نمازی ایسے ہیں جو دیکھتے رہتے ہیں سورج غروب ہونے میں ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے، 10 منٹ باقی ہیں ابھی، اچھا ابھی جلدی جلدی آتے ہیں، وضو بھی نہیں صحیح ہوا، نہ اس نے نماز صحیح پڑھی، پرندے کی طرح ڈھونگے مار کے واپس لوٹ جاتا ہے۔ کتب حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، جس کا نہ وضو صحیح ہے، نہ رکوع صحیح ہے، نہ جس کا قیام صحیح ہے، وہ نماز نہیں، بلکہ وہی نماز گندے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ تو ہمیں نماز کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ آئے 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کریں۔ ہم کہاں چلے گئے؟ ہم دنیا میں کھو گئے، آگے سے آگے نکل گئے۔ ہم اٹھتے ہیں جب دفتر میں جانے کا ٹائم ہوتا ہے، جب دکان پہ جانے کا ٹائم ہوتا ہے، جب ہمیں کوئی ضروری کام ہوتا ہے، ہم الارم لگا لیتے ہیں۔ دفتر کے ٹائم کا اگر الارم لگ سکتا ہے تو وہ الارم نماز کے لیے کیوں نہیں لگ سکتا؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم کیوں اس بات کو کھو چکے ہیں؟ نماز کا جو پہلا سوال ہونا ہے قبر میں، وہ نماز کا ہے۔ پہلا سوال کس کا ہونا ہے؟ نماز کا سوال ہونا ہے۔ اس کا سوال نہیں ہونا تو نے آج کتنا کام کیا ہے، کتنا بزنس کیا ہے، کتنی تیری پرافٹ آئی ہے، کتنی تو نے کمائی کی ہے، کتنے محلات بنائے ہیں۔ اس کا سوال قبر میں پہلا نہیں ہونا۔ پہلا سوال یہ ہونا ہے تو نے نماز 5 وقت ادا کی ہے یا نہیں کی۔ پہلا سوال یہ ہونا ہے۔ تو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ واقعات کو، حدیثوں کو بیان کیا جائے، مختصر اصلاح کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ تو برادران اسلام، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں بھی اس کا مفہوم یہی ہے آیت کریمہ کا۔ اس کا ایک لفظ ہے غیّا۔ وہ ایسی وادی کو کہا گیا ہے، جہنم کی وادیاں تمام جو ہے اس وادی سے پناہ مانگتی ہیں، جس سے ایک قطرہ زمین پہ گر جائے اہل زمین والے سارے ہلاک ہو جائیں۔ اس وادی کے اندر جو ہے وہ بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا، جس سے ہر وقت گندا خون پیپ جو ہے وہ بہتی رہتی ہے۔ تو برادران اسلام، ایسی وادی سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی قبر میں نور پیدا کرنے کے لیے 5 وقتہ نماز کی ضرورت ہے۔ خود بھی نمازی بنے، اپنی اولاد کو بھی نمازی بنائے، تاکہ ہم دنیا سے چلے جائیں، ہماری اولاد نماز پڑھتی رہے، قبر میں ہمارے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔